बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे फ़ौरन फंडिंग केस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपोजिशन और जो हुकूमत है आपस में ठन गई है, और सिंध में जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सिंध हुकूमत के लिए उन्होंने गड़ा खोद दिया है, जबकि जो अपोजिशन या पीडीएम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, उन्होंने जो 2 बड़े फ़ैसले किए हैं। और उन फ़ैसलों में वो जो चीज़ सामने लेकर आ रहे हैं वो चीज़ ये है कि वो अपनी तैयारी शो करवाना चाहते हैं स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम ताउन लाकर, और उस पर आज उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज एक रोज़ा दौरे पर हंगामी बुनियादों पर लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो बल्दियाती एक्ट है उसके हवाले से। जो सिंध का पीटीआई और एमक्यूएम ने आज एक अहम इजलास बुलाया था, उसमें बाकी भी अपोजिशन की जमातें थीं सिंध की, और उसमें 2-3 चीज़ें बढ़िया हैं जिन पर फ़ैसला किया गया है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द था वो एमक्यूएम के आर्जी मरकज़ बहादराबाद दफ्तर पहुंचा। तहरीक इंसाफ के वफ़द की क़यादत अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कर रहे थे। वफ़द में फिरदौस, शमीम नकवी, जमाल अहमद, बिलाल गफ़ार, सईद अफरीदी और दीगर शामिल थे। एमक्यूएम के वफ़द में ख्वाजा इजहार उल हसन, जाहिद कुरैशी, मोहम्मद अबू बकर समेत दीगर शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस और बल्दियाती एक्ट पर मुशावरत की गई। और जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम और बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये फ़ैसला कर रही हैं कि बल्दियाती एक्ट पर, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने एतराज़ लगा के वापस भेज दिया था, और उसके बावजूद अगर सिंध हुकूमत उसको मंजूर करके नाफिज़ुल अमल करती है तो फिर ये फ़ैसला किया गया है कि वज़ीर आला सिंध के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा पीटीआई की तरफ से और एमक्यूएम की तरफ से। क्योंकि पीटीआई और एमक्यूएम ये समझती है कि ये जो ज़रदारी माफिया है, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपना कब्ज़ा जमाने के लिए सिंध पर ये बल्दियाती एक्ट, जिसके अंदर जो आइन के ख़िलाफ़ है, जो कानून के ख़िलाफ़ है, अज़ ख़ुद ये कानून बाकी कानून के ख़िलाफ़ है, इस वजह से इसको कलअदम करार देना चाहिए और इसको हम नाफिज़ुल अमल नहीं होने देंगे। ये आज फ़ैसला किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से। और इसी हवाले से जो पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान हैं वो भी 24 दिसंबर को पीडीएम सिंध के सूबाई इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं, और मज़कूरा इजलास शाह अवैस नूरानी के घर पर उनकी मेज़बानी में मुनक्कद होगा। और जो लॉन्ग मार्च था 23 मार्च का, उस पर भी फ़ैसले किए जाएंगे। और डेफिनेटली जो उनका मामला है पीडीएम का, वो भी इस बल्दियाती एक्ट से परेशान है और वो भी इस हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ के हवाले से और शरीफ ख़ानदान के हवाले से जो बात सामने आई है वो ये है, और इस पर शहबाज गिल ने भी अपना तबसरा किया है, और वो जब वो हुकूमती तर्जमान हैं, जब वो कोई बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि वो हुकूमत का मौक़िफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने रख रहे होते हैं कि शरीफ ख़ानदान ने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली हैं, और शरीफ ख़ानदान में नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ, ये सारे इनको माइनस करके शरीफ ख़ानदान से किसी नए फ़र्द को जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस या करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो ना हों, उनको लाया जा रहा है क़यादत के लिए। और उसमें जुनैद सफदर के हवाले से भी, क्योंकि जिस तरीके से जुनैद सफदर की शादी को लेके और उसको जिस तरीके से प्रमोट किया है मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स ने, और वो बादशाहों की तरह उसके जो शादी की रसूमात हैं वो की गई हैं, तो कहने वाले ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ के सामने जो दीवार है करप्शन के केसेस की, उस वजह से उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उनको कोई रिलीफ़ मिलेगा, और वो ख़ुद पीछे हटने को तैयार हो गए हैं और वो माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं। और ये जो आजकल आपको चंद एक सलीम साफ़ी जैसे लोग ये अफवाहें फैलाते नज़र आते हैं, ये बेसिकली अवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं। देखें, अगर एक आम आदमी ये समझता है कि हमारे इदारे अब गलती करने को तैयार नहीं हैं कि वो ऐसे लोगों को डील दें जो मुशर्रफ ने दी थी, तो क्या इदारे ये बात नहीं समझते कि अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम की राय क्या है, और जो इदारों का माजी में
مختلف لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے اداروں کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے ادارے کمزور بھی ہوئے، اداروں کا جو مورال تھا وہ بھی ڈاؤن ہوا، اور اداروں کی جو ایک شناخت تھی یا اداروں کی جو عزت تھی اس پر بھی حرف آیا۔ تو اب ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کی جو امیدیں ہیں یا امنگیں ہیں اس کے خلاف نہیں جائیں گے، اور یہ جو ڈیل کی باتیں اور یہ جو کہانیاں ہمیں سلیم صافی آج کل سنا رہا ہے یا اس کی طرح کے جو عاصمہ شیرازی جیسے لوگ ہیں، یہ عوام کو کنفیوز کرنے کے حوالے سے اور اداروں کو بدنام کرنے کے حوالے سے ہیں۔ اتنی بڑی غلطی کوئی نہیں کرتا، اور نہ نواز شریف اتنا اہم ہے کہ کوئی نواز شریف کے پاس لنڈن میں جائے اداروں کی طرف سے اور وہ اس کے ساتھ ڈیل کی باتیں کرے، اور آگے نواز شریف پھر اپنی آپشنز دیں یا نواز شریف اپنی کہانیاں سنائیں یا نواز شریف آگے سے کنڈیشنز رکھیں۔ وہ اس اوقات میں ان کی اب اوقات نہیں رہی، اور اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ صرف قوم کو کنفیوز کرنے کے حوالے سے ہیں۔ دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم ہے اور فضل الرحمان اس کے سربراہ ہیں، اب پاکستان مسلم لیگ نون کا 27 دسمبر کو ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور 27 دسمبر کے اجلاس میں نواز شریف اس کی صدارت کریں گے، اور اب نواز شریف اور یہ بات اس بات تک پہنچ گئے ہیں کہ جب تک ہم ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی اس میں کامیابی ہوتی ہے یا ہم اکٹھے ہیں یا نہیں ہیں یا ہماری اوقات کیا ہے، جب تک پہلے ہم اس کو چیک نہیں کرتے تب تک ہم وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی میں نہیں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے خلاف جائیں گے تحریک عدم اعتماد لے کر، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کے خلاف جائیں گے، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری اوقات کتنی ہے، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے وزیر اعظم کے خلاف۔ ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے لیے نون لیگ سمیت دیگر اپوزیشن میں بات چیت جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسپیکر کے خلاف خفیہ ووٹنگ میں جیت اپوزیشن کی ہو سکتی ہے۔ سینٹ میں پہلی اپوزیشن کی اکثریت ہے اور دوستوں کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ توقع ہے کہ اس بار ان کا کہنا ہے کہ ہمدرد غیر جانبدار رہیں گے، اور جو اپوزیشن کے ذرائع ہیں وہ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان کو بہت بڑی کامیابی مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد نواز شریف فیصلہ کریں گے یا آصف زرداری یا جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے یا نہیں آنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہی ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن اگر ابھی بھی نہیں سمجھے اور ابھی بھی یہ کوئی اور تماشا کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، جیسے پہلے رسوا ہوئے ہیں پھر بھی رسوا ہوں گے، کیونکہ رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے اور ان کو کوئی بھی ریلیف یا ان کو کوئی بھی معافی نہیں ملنے والی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کا، اور فارن فنڈنگ کیس میں کیونکہ یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف شروع ہوا تھا، اس وقت یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کہ آپ جہاں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے آپ اوپن کورٹ میں آپ کیس کو چلانے جا رہے ہیں تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بھی چلائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو 40,000 ڈونرز کا آپ کو ریکارڈ دیا ہے، جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان کے خلاف بھی تو آپ کیس کو آگے لے کر چلیں۔ اب اس پر جو اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ جمع کروائی تھی، اس رپورٹ پر جائزہ لینے کے لیے 27 دسمبر کو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے کر الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کرے گا اور اس کو آگے فردر جو عدالت میں اس کیس کو جو ہے وہ فکس کیا جائے گا، اور پھر اس کیس کے اوپر جو اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیس ہے وہ کہاں جاتا ہے اور باقی جماعتوں کے خلاف جو کیس ہے اس پر کیا چیز سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہا تھا یا الیکشن کمیشن کی توہین کی گئی تھی، اعظم سواتی کی طرف سے پیسے پکڑنے کا الزام لگایا گیا تھا، اپوزیشن کی بی ٹیم کہا گیا تھا، اور فواد چودھری نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اعظم سواتی نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ان دونوں وزراء کے خلاف، اور پھر دونوں وزراء نے معافی نامہ لکھ کے دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا مقصد کو الیکشن کمیشن کے ساتھ جنگ لڑنا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، حکومت نہیں چاہتی، حکومت اپنے ادارے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتی۔ انہوں نے معافی نامہ لکھ کے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے جو وفاقی وزراء ہیں وہ پیش ہوئے تھے، اعظم سواتی اور فواد چودھری، اور انہوں نے اپنی جو معافی نامہ تھا وہ ریٹن دیا تھا، جس پر جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن نے ان کا معافی نامہ
قبول کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں اعظم سواتی کے الیکشن کمیشن پر الزامات کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں وفاقی وزیر آج خود پیش ہوئے۔ اعظم سواتی کو ممبر کمیشن نے وزیر ریلوے سے کہا اعظم سواتی سے کہ جناب آپ مصروف آدمی ہیں، پیش کیوں نہیں ہوتے، آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ کے ممبر نے کہا تمام ادارے آپ کے ہیں، انہیں برا بھلا کہا درست نہیں۔ اس پر اعظم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سے جو معافی مانگی تھی، بعد ازاں اعظم سواتی کی معافی کو قبول کرتے ہوئے کہا اور فواد چودھری کو کہ آپ محتاط رہیں، اور ان کو جو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے ان کو آج منسوخ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ دوسری طرف جو 50 ہزار کے جرمانے عائد کیے تھے بلاول زرداری سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 رہنماؤں کو، اور اس پر اپیلیں دائر کی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ 7 جو لوگ ہیں یا جو 7 رہنما ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی آج ختم کر دی ہے، ان کا کیس بھی داخل دفتر کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اب یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں یا کوئی بھی الیکشن ہوگا تو اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اس وجہ سے ان کو معاف کیا جاتا ہے اور ان کا جو کیس ہے اس کو بھی داخل دفتر کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔